سب سے امپورٹنٹ باتیں وہ 3 ہیں. کیا آج کے اس فیصلے کے بعد ہم یہ طے کر لیں کہ ریاست نے ٹھان لیا ہے کہ کسی بھی عورت کی یا طلاق یافتہ عورت کی جو ماہواری ہے، اس کا جو عدت کا معاملہ ہے، وہ اب ریاست کا بزنس بن گیا ہے، اب ریاست یہ طے کرے گی. وہ خاتون کی گواہی ایک طرف، اس خاتون کا ایفیڈیوٹ ایک طرف، اگر ریاست سمجھتی ہے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے تو وہ مجاز ہے اس کا فیصلہ کرنے کی. اس خاتون کی گواہی مجاز نہیں ہے کسی بھی خاتون کی عدت یا ماہواری کے حوالے سے. جی بالکل، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ آیا تھا سامنے، لیکن عدالت نے اس کو نہیں مانا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے 17 فروری کی جو ایک تقریب مانی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا نکاح جو ہے وہ 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا اور 17 فروری کو جو فیملی تھی ان کے ساتھ ایک تقریب جو ہے وہ کی گئی تھی اور اس تقریب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ مان لیا جائے. اس میں مفتی سعید کا بیان جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مفتی سعید صاحب کا ایک بیان چلایا گیا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر خاتون کا کہنا جو ہے وہ مانا جائے گا. اس کا ویڈیو، پرانی ویڈیو تھی ایک، تو اس پہ جو مفتی سعید صاحب ہیں وہ تھوڑے سے انہوں نے وضاحت کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ایک خاص اس کے لیے تھا اور اس کو جنرل اپنا نہیں، حالانکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے جنرل نیچر کی، جو بات مفتی سعید صاحب جو ہے بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ اس میں ایک 2 اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. ایک تو خاور مانیکا صاحب نے 2014 سے 17 تک جو شادی سے پہلے کے تعلقات کے حوالے سے بھی کافی وہ الزامات لگائے. اس طرح ایک جو ان کا ملازم تھا اس کو بھی لے کے آئے، خاص طور پر لطیف کو بھی لے کے آئے، اس کا بھی بیان جو ہے انہوں نے ریکارڈ کرایا. اس میں جو اسٹیٹمنٹ جو راجہ رضوان عباسی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے جو 39 دن کا کہا ہے وہاں صورتحال مختلف ہے، وہ اس اسپیسیفک کیس میں جو ہے اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لیکن سلمان اکرم راجہ، وہی میں آپ کو بتایا کہ وہ اس بات پہ وہ آ رہے تھے کہ 39 دن سپریم کورٹ نے لکھا ہے، ایک خاتون ایفیڈیوٹ دے رہی ہے، ایک خاتون آپ کو قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہے اور اس کے ایک پرائیویٹ جو ہے وہ معاملے کو آپ جو ہے وہ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے آسان کر دیں. یعنی کہ اگر ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہوئی ہے یا مجھے اتنی دفعہ یہ ماہواریوں کے بعد میں نے نکاح کیا ہے، تو اس کی اسٹیٹمنٹ کی ویلیو نہیں ہوگی. اس کے ایکس ہسبینڈ کی اگر وہ 5-6 سال بعد بھی آئے، لوٹ کے آئے، تو اس کی بات کا وزن ہوگا. کیا یہ بھی ہم سمجھے کہ اس کو آسان زبان میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ چیز تو، یہ پوائنٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ 6 تو کیا، پھر تو آپ یہ کہیں کہ 15 سال بعد بھی کوئی اگر باقی کیسز پہ اس کا اطلاق ہوگا نا. اس ججمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو کوئی ہسبینڈ 10 سال کے بعد بھی جا کر یہ چیز جو ہے وہ لے کے جائے کورٹ کے سامنے اور یہ کہے اچھا ان کا رائے، ان کا معاملہ کیا تھا. جو 496 ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فراڈلنٹ میرج ہے، کہ اس کو قانون میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ فراڈلنٹ میرج کیسے ہو گئی کہ جب خاتون بھی کہہ رہی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ دلائل تھے، خاتون کہہ رہی ہے اور اس کا شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان ایک جو ہے وہ کانٹریکٹ میرج کا طے کیا اور نکاح ہو گیا. تو اس کو فراڈلنٹ کون کہہ رہا ہے؟ تھرڈ پارٹی کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا تھرڈ پارٹی وہ جو خاور مانیکا تھرڈ پارٹی نہیں ہے، ان کے وکیل نے کہا. انہوں نے کہا کس طرح نہیں ہے، وہ تھرڈ پارٹی ہیں. انہوں نے کہا ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. ان کا فراڈ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو طلاق ہوتی ہے، طلاق کے درمیان آپ کو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں عدت کا رکھا ہی اس لیے گیا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں، تو رجوع کا جو رائٹ تھا وہ کیونکہ اس کو نہیں ملا تو یہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے خاور مانیکا کے ساتھ. تو وہ ایک مطلب اگر فرض کریں مان بھی لیا جائے، ایک جو 14 نومبر کی طلاق ہے تو اس کے 90 ڈیز کے بعد تک جو ہے انہوں نے 6 سال، عدالت نے جو ایک پوائنٹ یہ بھی آیا کہ 6 سال انہوں نے کسی فورم پہ، کسی جگہ پہ کوئی شکایت، کوئی درخواست، کوئی چیز دی تو وہ ریکارڈ پہ موجود نہیں تھی. جو امپورٹنٹ بات ہے نا، جو مجھے تشویش پہ مبتلا کر رہی ہے کہ یہ تو پولیٹیکل کیس ہے، اس کا تو فیصلہ تاریخ کرے گی. ہمیں نے دیکھا پولیٹیکل نیچر کے کیسز کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ اوور ٹرن ہوتی ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین جو آلریڈی ولنریبل ہیں، اگر وہ خلا یافتہ ہیں، وہ طلاق یافتہ ہیں، یا جہاں پہ وربل طلاق ہے، پیپر ورک نہیں ہے، یا جہاں پہ وہ اس پروسیس سے گزر رہی ہیں 4 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی سابق شوہر آ کر اگر یہ کلیم کر سکتا ہے تو پھر یہ تو کیس کا فیصلہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا نا. تو اس کا مطلب ہے جو خواتین ہیں ان کو تو آپ نے مزید ولنریبل کر دیا نا. اس طرح کی بجائے ان کو مضبوط کریں. کیا کمزور ہوئی ہے پاکستان میں خواتین کی پروسیکیوشن کے حوالے سے اگر آج کے کیس میں بات کریں؟
میرا خیال ہے کمزور ہی ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ پوائنٹ ہوتا کہ جس دن یہ انہوں نے طلاق دی تھی پھر نکاح ہوا 1 جنوری 2018 کو، ویری نیکسٹ ویک وہ ایک اپلیکیشن دائر کرتے یا کمپلینٹ دائر کرتے اور اس کو عدالت سن رہی ہوتی تو اس کی نیچر ٹوٹل مختلف ہوتی کہ ٹھیک ہے ود ان آپ اس پہ کر رہے ہیں، آپ کا ایک کلیم ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں، عدالت نے دیکھنا ہے، پھر بھی لا کو دیکھنا ہے عدالت نے. لیکن 6 سال کے بعد کرنا تو میرے خیال میں بہت بڑے سوالات دروازہ کھول گیا ہے اور بہت ساری خواتین کے لیے یہ مشکلات کا ہم نے ایک رستہ کھول دیا. اچھا، خاور مانیکا صاحب سے ہماری بات بھی ہوئی کورٹ کے باہر بھی، تو میں نے 2-3 سوالات ان سے پوچھے. ایک تو سوال اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے 1 جنوری 2018 سے لے کر یہ 24 نومبر 2023 تک آپ نے انتظار کیوں کیا، مطلب پہلے کیوں نہیں اپنی چیز ریکارڈ پہ لائی؟ تو اس کا کوئی خاص جواب تو انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے میں نے نہیں کہا. یہ بات چونکہ کورٹ میں بھی انہوں نے کہا، بشرا بی بی کو جب مخاطب ہوئے آپس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے، تم نے پتہ نہیں بیٹوں کو کہا تھا تو اس کی وجہ سے میں رکا رہا. تو باہر بھی انہوں نے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا فرض کریں مان لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس کا ایک پریشر تھا یا اس طرح کی چیز تھی، تو پھر آپ اپریل 2022 سے تو وہ نکل چکے تھے اور اس کے بعد تو آپ دائر کر سکتے تھے، تو آپ نے پھر کوشش نہیں کی. تو اس کا کوئی خاص جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے کو لیگل کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی دیکھا جانا ضروری ہے، لیکن پیورلی ایک میرا خیال ہے کہ ایک 2 بندوں کا آپس میں کانٹریکٹ جو میرج کا ہے اس کو پولیٹیکلی اگر دیکھا گیا ہے تو اس کے بڑے اثرات ہوں گے. بالکل، بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب.